أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورة النجم. سورہ نجم مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 62 آیتیں ہیں اور 3 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے تارے کی جب گرے، بہکا نہیں تمہارا رفیق اور نہ بے راہ چلا، اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے. یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا، اس کو سکھلایا ہے سخت قوتوں والوں نے، اس کو سکھلایا ہے سخت قوتوں والے نے، زور آور نے. پھر سیدھا بیٹھا اور وہ تھا اونچے کنارے پر آسمان کے. پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا. پھر رہ گیا فرق 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی نزدیک. پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر جو بھیجا. جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے جو دیکھا. اب کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا؟ اور اس کو اس نے دیکھا ہے اترتے ہوئے ایک بار اور بھی سدرۃ المنتہا کے پاس. اس کے پاس ہے بہشت آرام سے رہنے کی. جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو کچھ چھا رہا تھا، بہکی نہیں نگاہ اور نہ حد سے بڑھی. بے شک دیکھے اس نے اپنے رب کے بڑے نمونے. خلاصہ تفسیر: قسم ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، یعنی کوئی بھی ستارہ، اور اس قسم میں مضمون جواب قسم ما ضل صاحبکم وما غوا کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے. یعنی جس طرح ستارہ طلوع سے غروب تک اس تمام تر مسافت میں اپنی باقاعدہ رفتار سے ادھر ادھر نہیں ہوا، اسی طرح آپ اپنی عمر بھر دلال و غوایت سے محفوظ ہیں. اور نیز اشارہ ہے اس طرف کہ جیسے نجم سے ہدایت ہوتی ہے، اسی طرح آپ سے بھی بوجہ عدم ضلال و عدم غوایت کے ہدایت ہوتی ہے. اور چونکہ ستاروں کے وسط سما میں ہونے کے وقت کسی سمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے اس وقت ستارے سے راستے کا پتہ نہیں لگتا. اس لیے اس میں قید لگائی غروب کے وقت کی. اور گو قرب من الافق طلوع کے وقت بھی ہوتا ہے، لیکن غروب میں یہ بات زیادہ ہے کہ اس وقت طالبان اہتداء اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، اس خیال سے کہ اگر استدلال میں ذرا توقف کیا پھر غائب ہو جائے گا، بخلاف طلوع کے کہ اس میں بے فکری رہتی ہے. بس اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کرنے کو غنیمت سمجھو اور شوق سے دوڑو. آگے جواب قسم ہے کہ تمہارے ہمہ وقت ساتھ کے اور سامنے رہنے والے پیغمبر جن کے عام احوال و افعال تم کو معلوم ہیں، جن سے بشرط انصاف ان کی راستی اور حقانیت پر استدلال کر سکتے ہو، یہ پیغمبر نہ راہ حق سے بھٹکے اور نہ غلط راستے ہو لیے. دلال یہ کہ بالکل راستہ بھول کر کھڑا رہ جاوے
اور غوایت یہ کہ غیر راہ کو راہ سمجھ کر غلط سمت میں چلتا رہے۔ یعنی تم جو ان کو دعوی نبوت و دعوت الاسلام میں بے راہ سمجھتے ہو یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں بناتے ہیں جیسا تم لوگ کہتے ہو افطرا، بلکہ ان کا ارشاد نیری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے، خواہ الفاظ کی بھی وہی ہو جو قرآن کہلاتا ہے، خواہ صرف معانی کی ہو جو سنت کہلاتی ہے، اور خواہ وحی جزئی ہو یا کسی قاعدہ کلیہ کی وحی ہو جس سے اجتہاد فرماتے ہوں۔ پس اس سے نفی اجتہاد کی نہیں ہوتی اور اصل مقصود مقام نفی ہے۔ کفار کے اس خیال کی کہ آپ خدا کی طرف غلط بات کی نسبت فرماتے ہیں، آگے وحی آنے کا واسطہ بتلاتے ہیں کہ ان کو ایک فرشتہ اس وحی کی من جانب اللہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، اور وہ اپنی کوشش و محنت سے طاقتور نہیں ہوا بلکہ پیدائشی طاقتور ہے، جیسا کہ ایک روایت میں خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنی طاقت کا بیان فرمایا کہ میں نے قوم لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کے قریب اس کو لے جا کر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ یہ کلام کسی شیطان کے ذریعے سے آپ تک نہیں پہنچا کہ کاہن ہونے کا احتمال ہو، بلکہ فرشتے کے ذریعے سے آیا ہے، اور شاید شدید القوا کا ذکر فرمانے میں یہ مقصود ہو کہ اس کا احتمال بھی نہ کیا جاوے کہ شاید اصل میں فرشتہ ہی لے کر چلا، مگر درمیان میں کوئی شیطانی تصرف ہو گیا۔ اس میں اشارہ ہو گیا جو جواب کی طرف کہ وہ نہایت شدید القوا ہیں، شیطان کی مجال نہیں کہ ان کے پاس پھٹک سکے۔ پھر ختم وحی کے بعد خود تعالی جل شانہ نے اس کے بعین ہی ادا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آگے اس شبے کا جواب ہے کہ اس وحی لانے والے کا فرشتہ اور جبرائیل ہونا اس وقت معلوم ہو سکتا ہے جب آپ ان کو پہچانتے ہو، اور پوری صحیح پہچان موقوف ہے اصلی صورت میں دیکھنے پر۔ تو کیا آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت پر دیکھا ہے؟ اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہوا ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ چند بار تو دوسری صورت میں دیکھا، چند بار تو دوسری صورت میں دیکھا، پھر ایک بار ایسا بھی ہوا کہ وہ فرشتہ اپنی اصلی صورت پر آپ کے روبرو نمودار ہوا، ایسی حالت میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ ایک روایت میں افق شرقی سے اس کی تفسیر آئی ہے، اور افق میں دکھلانے کی غالباً یہ حکمت ہے کہ وسط سما میں دیکھنا خالی از مشقت و تکلف نہیں، اور اعلیٰ میں غالباً یہ حکمت تھی کہ بالکل نیچے افق پر بھی پوری چیز نظر نہیں آتی، اس لیے ذرا اونچے پر نظر آئے۔ اور اس دیکھنے کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے خواہش کی کہ مجھ کو اپنی اصلی صورت دکھلا دو۔ انہوں نے حرا کے پاس وہ حسب روایت ترمذی محلہ جیاد میں وعدہ ٹھہرایا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو ان کو افق مشرق میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہیں اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ افق غربی تک گھیر رکھا ہے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بصورت بشر ہو کر آپ کے پاس تسکین کے لیے اتر آئے، جس کا آگے ذکر ہے قضا فی الجلالین۔ حاصل یہ کہ وہ فرشتہ اول صورت اصلیہ میں افق اعلیٰ پر نمودار ہوا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تو وہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا، سو قرب کی وجہ سے 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ غایت قرب کی وجہ سے اور بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ مطلب 2 کمانوں کا یہ ہے کہ عرب کی عادت تھی کہ جب 2 شخص باہم غایت درجے کا اتفاق و اتحاد کرنا چاہتے تھے تو دونوں اپنی اپنی کمانیں لے کر ان کے چلے یعنی تانت کو باہم متصل کر دیتے، اور اس صفت میں بھی بعض اجزاء کے اعتبار سے کچھ فصل ضرور ہی رہتا ہے۔ پس اس محاورے کی وجہ سے کنایہ ہو گیا قرب و اتحاد سے، اور چونکہ یہ محض اتفاق سوری کی علامت تھی تو اگر روحانی و قلبی اتفاق بھی ہو تو وہاں او ادنا بھی صادق آ سکتا ہے۔ بس او ادنا کے بڑھا دینے میں اشارہ ہو گیا کہ مجاورت سوریہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جبرائیل علیہ السلام میں روحانی مناسبت بھی تھی، جو مدار اعظم ہے معرفت تامہ اور حفظ صورت کا۔ غرض یہ کہ ان کی تسکین سے آپ کو تسکین ہوئی اور افاقہ ہوا۔ پھر افاقے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے سے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرمانا تھی، جس کی تعین بالتخصیص معلوم نہیں اور نہ معلوم ہونے کی حاجت، اور باوجود یہ کہ اصل مقصود اس وقت وحی نازل کرنا نہیں بلکہ جبرائیل کو ان کی
اصلی صورت میں دکھلا کر ان کی پوری معرفت آپ کو عطا کرنی تھی، مگر اس وقت اور بھی وحی نازل فرمانا شاید اس لیے ہو کہ یہ معرفت میں اور زیادہ معین ہو، کیونکہ اس وقت کی وحی کو جس کا من جانب اللہ ہونا جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت میں ہونے کی وجہ سے قطعی اور یقینی ہے، اور دوسرے اوقات کی وحی جو بواسطہ صورت بشریہ ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ایک شان پر دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ یقین میں قوت ہوگی کہ دونوں حالتوں میں وحی لانے والا واسطہ یعنی فرشتہ ایک ہی ہے۔ جیسا کہ کسی شخص کی آواز کے لب و لہجے اور طرز کلام سے خوب آگاہ ہو تو اگر کبھی وہ صورت بدل کر بھی بولتا ہے تو صاف پہچانا جاتا ہے۔ آگے اس دیکھنے کے متعلق ایک شبے کا جواب ہے، وہ شبہ یہ ہے کہ صورت اصلیہ میں دیکھنے کے باوجود یہ بھی تو احتمال ہو سکتا ہے کہ قلب کے ادراک و احساس میں غلطی ہو جائے، جیسا کہ احساسات میں غلطی ہو جانا اکثر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مجنون باوجود سلامت حس کے بعض اوقات پہچانے ہوئے لوگوں کو دوسرا شخص بتلانے لگتا ہے۔ مجنون باوجود سلامت حس کے بعض اوقات پہچانے ہوئے لوگوں کو دوسرا شخص بتلانے لگتا ہے، پس یہ رویت صحیحہ تھی یا نہیں؟ آگے اس شبے کا جواب ہے، یعنی وہ رویت صحیحہ تھی کہ اس کے دیکھنے کے وقت قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں غلطی نہیں کی۔ رہا یہ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ قلب نے غلطی نہیں کی، سو بات یہ ہے کہ اگر مطلقاً ایسے احتمالات قابل اتفاق ہوا کریں تو محسوسات کا کبھی اعتبار نہ رہے، پھر تو ساری دنیا کے معاملات ہی مختل ہو جائیں۔ ہاں کسی کے پاس کوئی منشا شبہ کا معتد بھی موجود ہو تو اس پر غور کیا جاتا ہے، اور احتمال خطا قلبی کا منشا یہ ہو سکتا ہے کہ ادراک کرنے والا مختل العقل ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح العقل فی التین و ذہین صاحب فراست ہونا مشاہد اور ظاہر تھا۔ چونکہ باوجود اس بات بلیغ کے پھر بھی معاندین جدال و خلاف سے باز نہ آتے تھے، اسی لیے آگے بطور توبیخ و تعجیب کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایسے شافی کافی بیان سے معرفت و رویت کا ثبوت سن لیا تو کیا ان پیغمبر سے ان کی دیکھی بھالی ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو؟ یعنی جب چیزوں کا علم و ادراک انسان کو ہوتا ہے، ان میں محسوسات جیسی چیزیں شک و شبے سے بالا تر ہوتی ہیں۔ غضب کی بات ہے کہ تم حیات میں بھی اختلاف کرتے ہو، پھر یوں تو تمہاری حسیات میں بھی ہزاروں خدشے نکل سکتے ہیں، اور اگر یہ محمل خدشہ ہو کہ جس چیز کو ایک ہی بار دیکھا ہو تو اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ اول تو یہ ضروری نہیں کہ ایک بار دیکھنے سے پہچان نہ ہو، اور اگر اعلیٰ سبیل تنزل شناخت کے لیے تکرار مشاہدے کی ضروری ہے تو انہوں نے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو ایک اور دفعہ بھی صورت اصلیہ میں دیکھا ہے، بس اب تو وہ توہم بھی مدفوع ہو گیا، کیونکہ تطابق صورتین سے پوری تعین ہو گئی کہ ہاں جبرائیل علیہ السلام یہی ہیں۔ آگے اس دوبارہ دیکھنے کی جگہ بتلاتے ہیں کہ کہاں دیکھا، یعنی شب معراج میں دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کے معنی ہے انتہا کی جگہ۔ حدیث میں آئے کہ یہ ایک درخت ہے بیری کا، 7ویں آسمان میں عالم بالا سے جو احکام و ارزاق وغیرہ آتے ہیں وہ اول سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ پھر وہاں سے ملائکہ زمین پر لاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے جو اعمال فعود کرتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال ڈاکخانے کی سی ہے کہ آمد و برآمد خطوط وہاں سے ہوتی ہے، اور عند سدرۃ المنتہا میں تو مکان رؤیت بتلایا تھا، آگے اس مکان کا شرف بتلاتے ہیں کہ اس سدرۃ المنتہا کے قریب جنت المأوا ہے۔ ماوا کے معنی رہنے کی جگہ، چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے اس لیے جنت المأوا کہتے ہیں۔ حاصل یہ کہ وہ سدرۃ المنتہا ایک ممتاز موقع پر ہے۔ اب بات تعین مکان رؤیت کے رؤیت کا زمانہ بتلاتے ہیں کہ رؤیت کب ہوئی، پس فرماتے ہیں کہ جب اس سدرۃ المنتہا کو لپٹ رہی تھی جو چیزیں لپٹ رہی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ سونے کے پروانے تھے، یعنی صورت پروانے کی سی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تھے، یعنی حقیقت ان کی یہ تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ ملائکہ نے حق تعالی سے اجازت چاہی تھی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، ان کو اجازت ہو گئی، وہ اس سدرہ پر جمع ہو گئے تھے۔ اس میں بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز و مکرم ہونے کی طرف، اور باقی وہی تقریر ہے جو تقیید سابق میں بیان کی گئی ہے۔
اب ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی حیرت انگیز چیزیں دیکھ کر نگاہ چکرا جاتی ہے، پوری طرح ادراک پر قدرت نہیں رہتی. بس اس صورت میں جبرائیل علیہ السلام کی صورت کا کیا ادراک ہوگا؟ جب یہ ادراک ثانی معتبر نہ ہوا تو پھر اس خدشہ مذکورہ کا جو جواب تک لقد رآہ نزلۃ اخری سے دیا گیا ہے وہ کافی نہ ہوا. اس احتمال کے رفع کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ ان عجائب کو دیکھ کر ذرا نہیں چکرائے اور بالکل متحیر نہیں ہوئے. چنانچہ جن چیزوں کی رؤیت کا حکم تھا ان کی طرف نظر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو نہ تو ہٹی بلکہ ان چیزوں کو خوب دیکھا، اور جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم جب تک نہ ہوا نہ ان کی طرف دیکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بڑھی، یعنی قبل اذن نہیں دیکھا. یہ دلیل ہے آپ کے غایت استقلال کی، کیونکہ عجیب چیزوں میں آ کر آدمی یہی دو حرکتیں کیا کرتا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے کو کہا جاتا ہے ان کو تو دیکھتا نہیں، اور جن چیزوں کے لیے نہیں کہا گیا ان کو تکتا ہے. غرض اس میں انضباط نہیں رہتا. آگے آپ کے استقلال کی قوت بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے، مگر ہر چیز کے دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان رہی، ما زاغ البصر وما طغى. وہ عجائبات احادیث معراج میں آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو دیکھنا، ارواح کو دیکھنا، جنت وغیرہ کو دیکھنا. پس ثابت ہوا کہ آپ میں غایت استقلال ہے، پس متحیر ہو جانے کا احتمال نہیں. پس خدشے کا جو جواب لقد رآہ نزلۃ اخری میں مذکور تھا وہ سالم رہا. غرض تمام تر تقریر سے رؤیت و معرفت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق شبہ مندفع ہو کر امر رسالت ثابت اور متحقق ہو گیا، جو کہ مقصود مقام تھا. معارف و مسائل. سورہ نجم کی خصوصیات. سورہ نجم پہلی سورت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان فرمایا، اور یہی سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا، اور اس سجدے میں ایک عجیب صورت یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت مجمع عام میں تلاوت فرمائی، جس میں مسلمان اور کفار سب شریک تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پر سجدہ ادا کیا تو مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سجدہ کرتے ہی سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا. تعجب کی چیز یہ پیش آئی کہ جتنے کفار و مشرکین موجود تھے وہ بھی سب سجدے میں گر گئے. صرف ایک متکبر شخص جس کے نام میں اختلاف ہے ایسا رہا جس نے سجدہ نہیں کیا، مگر زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر پیشانی سے لگا لی اور کہنے لگا کہ بس یہی کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرا ہوا دیکھا ہے. اس صورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہونے کا بیان ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. لفظ نجم ستارے کے معنی میں آتا ہے. ہر ایک ستارے کو نجم اور جمع نجوم بولی جاتی ہے، اور کبھی یہ لفظ خاص طور سے ثریا ستارے کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو چند ستاروں کا مجموعہ ہے. اس آیت میں بھی بعض حضرات نے نجم کی تفسیر ثریا سے کی ہے. فرا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تفسیر یعنی مطلق ستارے کو ترجیح دی. اسی کو اوپر خلاصے تفسیر میں اختیار کیا گیا ہے. اذا ہوا. لفظ ہوا ساقط ہونے اور گرنے کے معنی میں آتا ہے. ستارے کا گرنا اس کا غروب ہونا ہے. اس آیت میں حق تعالی نے ستاروں کی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا حق و صحیح اور شکوک سے بالا تر ہونا بیان فرمایا ہے. سورہ صافات میں مفصل گزر چکا ہے کہ حق تعالی کو اختیار ہے کہ وہ خاص مصالح اور حکمتوں کے لیے اپنی خاص مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں. دوسروں کو اس کی اجازت نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے. یہاں حق تعالی نے ستاروں کی قسم کھائی، جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ستارے اندھیری رات میں سمتیں اور راستے بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان سے سمت مقصود کی طرف ہدایت ہوتی ہے.
ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى، یہ جواب قسم ہے، یعنی وہ مضمون ہے جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ معنی اس کے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ صراط مستقیم اور منزل مقصود یعنی رضائے الہی کا صحیح راستہ ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھولے ہیں اور نہ غلط راستے پر چلتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ صاحبکم سے تعبیر کرنے کی حکمت، اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یا لفظ رسول و نبی ذکر کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لفظ صاحبکم سے تعبیر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے، کوئی اجنبی شخص نہیں ہے جن کے صدق و کذب میں تمہیں اشتباہ رہے، بلکہ وہ تمہارے ہر وقت کے ساتھی ہیں، تمہارے وطن میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں بچپن گزرا، یہیں جوان ہوئے، ان کی زندگی کا کوئی گوشہ تم سے مخفی نہیں، اور تم نے تجربہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی غلط اور برے کام میں تم نے ان کو بچپن میں بھی نہیں دیکھا، ان کے اخلاق و عادات، ان کی امانت و دیانت پر تم سب کو اتنا اعتماد تھا کہ پورے مکہ والے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے۔ اب دعوی نبوت کے وقت تم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے لگے، جس نے انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، غضب ہے کہ اس پر یہ الزام لگانے لگے کہ اس نے خدا تعالی کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کریں، اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔ وحی کی بہت سی اقسام حدیث بخاری سے ثابت ہیں، ان میں ایک قسم وہ ہے جس کے معنی اور الفاظ سب حق تعالی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جس کا نام قرآن ہے۔ دوسری وہ کہ صرف معنی اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں، اس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالی کی طرف سے آتا ہے، کبھی وہ کسی معاملے کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے، کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بتلایا جاتا ہے جس سے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے نکالتے اور بیان کرتے ہیں۔ اس اجتہاد میں اس کا امکان رہتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ جو احکام وہ اپنے اجتہاد سے بیان فرماتے ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ وہ اپنے غلط اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے، بخلاف دوسرے علماء مجتہدین کے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں، اور ان کی یہ خطا بھی عند اللہ صرف معاف ہی نہیں بلکہ دین کے سمجھنے میں جو اپنی پوری توانائی وہ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے۔ اس تقریر سے آیت مذکورہ پر اس شبہے کا جواب بھی ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب وحی من اللہ ہوتا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے اور اجتہاد سے کچھ نہیں فرماتے۔ حالانکہ حدیث صحیحہ میں متعدد واقعات ایسے مشکور ہیں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا، پھر بذریعہ وحی اس کو بدلا گیا، جو علامت اس کی ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ آپ کی رائے اور اجتہاد سے تھا۔ جواب اوپر آ چکا ہے کہ بعض اوقات وحی کسی قاعدہ کلیہ کی شکل میں آتی ہے جس سے احکام کا استخراج کرنے میں پیغمبر کو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لیے ان سب احکام کو بھی وحی من اللہ کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ علمہ شدید القوی، یہاں سے 17ویں آیت لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ تک تمام آیات میں اس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیا گیا ہے کہ اس میں کسی التباس و تلبیس یا خطا اور غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ آیات نجم کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کا اختلاف۔ ان آیات کے بارے میں ائمہ تفسیر سے 2 تفسیریں منقول ہیں۔
ایک کا حاصل یہ ہے کہ ان سب آیات کو واقعہ معراج کا بیان قرار دے کر حق تعالی سے تعلیم بلا واسطہ اور رویت و قرب حق تعالی کے ذکر پر محمول فرمایا، اور شدید القوا، ذو مرہ، فاستوى اور دنا فتدلى سب کو حق تعالی کی صفات و افعال قرار دیا۔ اور آگے جو رویت و مشاہدے کا ذکر ہے، اس سے بھی حق تعالی کی رویت و زیارت مراد لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں حضرت انس اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر منقول ہے، تفسیر مظہری میں اسی کو اختیار کیا ہے، اور بہت سے حضرات صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر نے ان آیات کو جبرائیل علیہ السلام کے ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کا بیان قرار دیا ہے، اور شدید القوا وغیرہ جبرائیل امین کی صفات بتلائی ہیں۔ ان کی بہت سی وجوہ ہیں، تاریخی حیثیت سے بھی سورہ نجم بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور حزب سوری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے پہلی سورت جس کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلاناً پڑھا ہے، یہی سورت ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ واقعہ معراج اس سے مؤخر ہے، لیکن اس میں کلام کیا جا سکتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حدیث مرفوع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کی تفسیر روایت جبرائیل علیہ السلام سے منقول ہے، جس کے الفاظ مسند احمد میں یہ ہیں۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک روز حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، روایت باری تعالیٰ کے مسئلے میں گفتگو تھی۔ مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوری امت میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے کا آیت میں ذکر ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ آیت میں جس رویت کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جبرائیل امین کو آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھا کہ ان کے جوتے نے زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیا تھا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت تقریباً انہی الفاظ سے منقول ہے، اور فتح الباری کتاب التفسیر میں حافظ ابن مردویہ سے یہی روایت اسی سند کے ساتھ نقل کی ہے، جس میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ یہ ہیں، یعنی صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے متعلق سب سے پہلے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صحیح بخاری میں شیبانی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ذر سے اس آیت کا مطلب پوچھا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ اور ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا اس حالت میں کہ وہ رف کے لباس میں تھے اور زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو ان کے وجود نے بھر رکھا تھا۔ ابن کثیر کی تحقیق، یہ سب روایات حدیث ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کر کے فرمایا ہے کہ سورہ نجم کی آیات مذکورہ میں رویت اور قرب سے مراد جبریل علیہ السلام کی رویت اور قرب ہے۔ یہ قول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن مسعود اور ابو ذر غفاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ ان آیات میں جس رویت اور قرب کا ذکر ہے وہ رویت اور قرب جبرائیل امین کی مراد ہے، جبکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، پھر دوسری مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، اور یہ پہلی رویت نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں ہوئی، جبکہ جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتوں کی وحی لے کر آئے۔ اس کے بعد وحی میں فترت یعنی وقفہ پیش آیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم اور تکلیف تھی۔ بارہا یہ خیالات دل میں آئے کہ پہاڑ سے گر کر جان دے دیں، مگر جب کبھی ایسی صورت ہوئی تو جبرائیل امین غائبانہ ہوا سے آواز دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں، اور میں جبرائیل ہوں۔
ان کی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھہر جاتا اور سکون ہو جاتا تھا۔ جب کبھی ایسا خیال آیا اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے اس آواز کے ذریعے تسلی دی، مگر یہ تسلیاں غائبانہ تھیں، یہاں تک کہ ایک روز جبرائیل امین بطحا کے کھلے میدان میں اپنی اصلی صورت میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے 600 بازو تھے اور پورے افق کو گھیر رکھا تھا۔ پھر جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ کو وحی الہی پہنچائی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کی عظمت اور اللہ کے نزدیک جلالت قدر کی حقیقت روشن ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن کثیر نے خود تفسیر مرفوع اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی بنا پر سورہ نجم کی آیات مذکورہ کی تفسیر یہی قرار دی ہے کہ اس میں رؤیت اور قرب جبرائیل کا مراد ہے، اور یہ پہلی رؤیت ہے جو اسی عالم میں مکہ مکرمہ کے افق پر ہوئی۔ بعض روایات میں اس رؤیت کی تفصیل آئی ہے کہ جبرائیل امین کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، تو پھر جبرائیل امین آدمی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور بہت قریب آ گئے۔ دوسری رؤیت کا تذکرہ آگے سورہ نجم ہی کی آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ میں آیا ہے جو شب معراج میں ہوئی۔ مذکور صدر وجوہ کی بنا پر عامہ مفسرین حضرات نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ ابن کثیر کا مضمون تو ابھی اوپر گزرا ہے، قرطبی، ابو حیان، امام راضی وغیرہ عموماً اسی تفسیر کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سیدی حقیقت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے جو اوپر خلاصے تفسیر کے عنوان میں بیان ہو چکا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں حق تعالی کی رؤیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ رؤیت جبرائیل علیہ السلام مذکور ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اور حافظ نے فتح الباری میں یہی تفسیر اختیار فرمائی ہے۔ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، مرہ کے معنی قوت کے ہیں، یہ بھی جبرائیل امین کی دوسری صفت قوت و طاقت کی زیادتی بیان کرنے کے لیے ہے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ وحی لانے والے فرشتے کے کام میں کوئی شیطان دخیل ہو سکتا ہے، کیونکہ جبرائیل امین اتنے قوی ہیں کہ شیطان ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اور فاستوى کے معنی برابر ہو گئے، مراد یہ ہے کہ اول جبرائیل امین کو دیکھا تو وہ آسمان سے اتر رہے تھے، اترنے کے بعد افق بلند پر مستوی ہو کر بیٹھ گئے۔ افق کے ساتھ اعلیٰ کی قید میں یہ حکمت ہے کہ افق کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ ملا ہوا نظر آتا ہے وہ عموماً نظروں سے مخفی رہتا ہے، اس لیے افق بلند پر جبرائیل امین کو دکھلایا گیا۔ ثم دنا فتدلا، دنا کے معنی قریب ہو گیا اور تدلا کے لفظی معنی لٹک گیا، مراد جھک کر قریب ہو جانا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قاب کمان کی لکڑی جہاں دستہ پکڑنے کا ہوتا ہے اور اس کے مقابل کمان کی دوڑ تانت ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیانی فاصلے کو قاب کہا جاتا ہے، جس کا اندازہ تقریباً ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ قاب قوسین یعنی دو کمانوں کی قاب فرمانے کی وجہ عرب کی ایک خاص عادت ہے کہ دو آدمی اگر آپس میں معاہدہ صلح اور دوستی کا کرنا چاہتے تو جیسی اس کی ایک علامت ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی معروف و مشہور ہے، اسی طرح دوسری علامت جس سے دوستی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا یہ تھی کہ دونوں شخص اپنی اپنی کمانوں کی لکڑی تو اپنی طرف کر لیتے اور کمان کی ڈور دوسرے کی طرف۔ اس طرح جب دونوں کمانوں کی ڈوریں آپس میں مل جاتی تو باہمی قرب و مودت کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ اس قرب کے وقت ان دونوں شخصوں کے درمیان دونوں قوسوں کے قاب کا فاصلہ رہتا تھا، یعنی تقریباً 2 ہاتھ یا 1 گز۔ اس کے بعد او ادنا کہہ کر یہ بھی بتلا دیا کہ یہ قرب و اتصال عام رسمی اتصال کی طرح نہیں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ آیت مذکورہ میں جبرائیل علیہ السلام کا بغایت قریب ہو جانا اس لیے بیان فرمایا گیا کہ یہ ثابت ہو جاوے کہ جو وحی انہوں نے پہنچائی ہے اس کے سننے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اس قرب و اتصال کی وجہ سے یہ بھی احتمال نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو نہ پہچانے اور کوئی شیطان مداخلت کر سکے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اوحا کی ضمیر فاعل حق تعالی کی طرف راجع ہے اور عبدہ کی ضمیر بھی۔ معنی یہ ہے کہ جبرائیل امین کو معلم کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بھیج کر حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل فرمائی۔
علمی اشکال اور اس کا جواب۔ یہاں جو ظاہری شکل میں ایک علمی یا اشکال یہ محسوس ہوتا ہے کہ اوپر کی آیات میں ضمیریں جمہور مفسرین و محدثین نے جبرائیل امین کی طرف راجع کی ہیں، فاستویٰ سے لے کر فکان قاب قوسین او ادنیٰ تک سب ضمیریں جبرائیل علیہ السلام ہی کی طرف راجع ہیں، اور اگلی آیات میں بھی بقول جمہور مفسرین جبرائیل علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، تو صرف اس آیت میں اوحا اور عبدی کی ضمیر اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف راجع کرنا نظم و نسق عبارت کے خلاف اور انتشار ضمائر کا موجب ہے۔ اس کا جواب استاذ محترم حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ نہ یہاں نظم کلام میں کوئی اختلال ہے نہ انتشار ضمائر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سورہ نجم کی شروع آیت میں ان هو الا وحی یوحی کا ذکر فرما کر جس مضمون کی ابتدا کی گئی ہے اسی کا نہایت منضبط بیان اس طرح کیا گیا کہ وحی بھیجنے والا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، مگر اس وحی کو پہنچانے میں ایک واسطہ جبرائیل کا تھا۔ چند آیات میں اس واسطے کی توثیق پوری طرح کرنے کے بعد پھر اوحا الی عبدہ ما اوحا فرمایا، تو یہ ابتدائی کلام کا تکملہ ہے، اور اس میں انتشار ضمیر اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اوحا اور عبدہ کی ضمیر میں اس کے سوا کوئی احتمال ہی نہیں کہ وہ حق تعالی کی طرف راجع ہو، اس لیے یہ مرجع پہلے سے متعین ہے، اور ما اوحا یعنی جو کچھ وحی فرمانا تھا اس کو مبہم رکھ کر اس کی عظمت شان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ صحیح بخاری باب بدء الوحی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو وحی کی گئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں۔ واللہ اعلم۔ اس پورے نظم کلام سے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کا ٹھیک کلام حق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح حضرات محدثین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل بیان کرتے ہیں، ان آیات میں حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن کی سند اس طرح بیان فرما دی کہ موحی یعنی وحی کرنے والا خود حق تعالی ہے، اور معلم و مبلغ جو اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ سند ہیں وہ جبرائیل امین ہے۔ آیت مذکورہ میں جبرائیل علیہ السلام کی جلالت الشان اور شدید القوہ ہونا گویا اس واسطہ سند کی تعدیل ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، فؤاد کے معنی قلب، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے قلب نے بھی اس کے ادراک میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اسی غلطی اور خطا کو آیت میں لفظ کذب سے تعبیر کیا ہے کہ دیکھی ہوئی چیز کے ادراک میں قلب نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی غلطی اور خطا نہیں کی، اور لفظ ما رأى کے معنی جو کچھ دیکھا، قرآن کے الفاظ نے یہ متعین نہیں کہ کیا کیا دیکھا۔ اس کی تفسیر میں صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کے وہی دو قول ہیں جو اوپر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ بعض کے نزدیک خود حق تعالی کو دیکھنا مراد ہے، اور بعض کے نزدیک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا مراد ہے۔ اس تفسیر کے مطابق رعا اپنے حقیقی معنی کے مطابق آنکھ سے دیکھنے کے لیے بولا گیا، اور دیکھنے کے بعد ادراک و فہم جو قلب کا کام ہے وہ قلب کی طرف منسوب ہوا ہے۔ رویت کو مجازی طور پر رویت قلبیہ کے معنی میں لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ رہا یہ سوال کہ آیت میں ادراک کی نسبت قلب کی طرف کی ہے، حالانکہ مشہور حکمہ کا قول ہے کہ ادراک کا تعلق عقل یا نفس ناطقہ سے، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ادراک و فہم کا اصل مرکز قلب ہے، اس لیے کبھی عقل کو بھی لفظ قلب سے تعبیر کر دیا ہے، جیسے آیت لمن کان لہ قلب میں قلب سے مراد عقل لی گئی ہے، کیونکہ قلب مرکز عقل ہے۔ آیات قرآنیہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وغیرہ اس پر شاہد ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، یہاں بھی راہ کی ضمیر میں وہی دو قول ہیں کہ اب تعالی مراد ہیں یا جبرائیل امین۔ نزلۃ اخری کے معنی دوسری مرتبہ کا نزول ہے،
راجع تفسیر کے مطابق یہ نزول بھی جبرائیل امین کا ہے، اور جیسا کہ پہلی رؤیت کا مقام قرآن کریم نے اسی عالم دنیا میں مکہ مکرمہ کا افق اعلیٰ بتلایا تھا، اسی طرح اس دوسری رؤیت کا مقام 7ویں آسمان میں سدرۃ المنتہا بتلایا، اور یہ ظاہر ہے کہ 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا شب معراج میں ہوا ہے۔ اس سے اس دوسری رؤیت کا وقت بھی فی الجملہ متعین ہو جاتا ہے۔ سدرہ لغت میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کے معنی انتہا کی جگہ۔ 7ویں آسمان پر عرش رحمان کے نیچے یہ بیری کا درخت ہے۔ مسلم کی روایت میں اس کو 6 آسمان پر بتلایا ہے، اور دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اور عام فرشتوں کی رسائی کی یہ آخری حد ہے، اسی لیے اس کو منتہا کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے احکام الہیہ اول عرش رحمان سے سدرۃ المنتہا پر نازل ہوتے ہیں، یہاں سے متعلقہ فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں، اور زمین سے آسمان پر جانے والے اعمال نامے وغیرہ میں بھی، اور زمین سے آسمان پر جانے والے اعمال نامے وغیرہ بھی فرشتے یہیں تک پہنچاتے ہیں، وہاں سے حق تعالی جل شانہ کے سامنے پیشی کی اور کوئی صورت ہوتی ہے۔ مسند احمد میں یہ مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ عندها جنت المأوا، مأوا کے معنی ٹھکانہ اور آرام کی جگہ۔ جنت کو مأوا اس لیے فرمایا کہ انسان کا اصل ٹھکانہ اور مقام یہی ہے، یہیں آدم و حوا علیہم السلام کی تخلیق ہوئی ہے، یہیں سے ان کو زمین پر اتارا گیا، اور پھر یہیں اہل جنت کا مقام ہوگا۔ جنت و دوزخ کا موجودہ مقام، اس آیت نے یہ بھی بتلا دیا کہ جنت اس وقت بھی موجود ہے، جیسا کہ جمہور امت کا عقیدہ یہی ہے کہ جنت و دوزخ قیامت کے بعد پیدا نہیں کی جائیں گی، یہ دونوں مقام اس وقت بھی موجود ہیں۔ اس آیت نے جنت کا محل وقوع بھی بتلا دیا کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش رحمان کے نیچے ہے، گویا 7واں آسمان جنت کی زمین اور عرش رحمان اس کی چھت ہے۔ دوزخ کا محل وقوع کسی آیت قرآن یا روایات حدیث میں صراحتاً نہیں بتلایا۔ سورہ طور کی آیت والبحر مسجور سے بعض مفسرین نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ دوزخ سمندر کے نیچے زمین کے قعر میں ہے، جس پر اس وقت کوئی بھاری اور سخت غلاف چڑھا ہوا ہے، جو قیامت میں پھٹ جائے گا اور اس کی آگ پھیل کر پورے سمندر کو آگ میں تبدیل کر دے گی۔ زمانہ حال میں یورپ کے بہت سے ماہرین نے جو زمین کو برما کر ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا راستہ بنانے کی کوشش سالہ سال جاری رکھی، اور بڑی سے بڑی مشینیں اس کام کے لیے ایجاد کی، مختلف جماعتوں نے اس پر محنت خرچ کی۔ سب سے زیادہ جو جماعت کامیاب ہوئی وہ مشینوں کے ذریعے زمین کی گہرائی میں 6 میل تک پہنچ سکی، مگر 6 میل کے بعد سخت پتھر نے ان کو عاجز کر دیا، تو پھر دوسری جگہ سے کھدائی شروع کی، مگر وہی 6 میل کے بعد سخت پتھر سے سابقہ پڑا۔ متعدد جگہوں میں اس کا تجربہ کرنے کے بعد ان کی تحقیق یہ قرار پائی کہ 6 میل کی گہرائی کے بعد کوئی غلاف ہجری پوری زمین پر چڑھا ہوا ہے، جس میں کوئی مشین کام نہیں کر سکتی۔ زمین کا قطر جو ہزاروں میل کا ہے، اس میں سے سائنس کے عروج کے زمانے میں سائنس کی رسائی صرف 6 میل تک ہو سکی، آگے غلاف ہجری کا اقرار کر کے اپنی کوشش چھوڑنا پڑی۔ اس واقعے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ زمین پوری کسی غلاف ہجری سے بند کی ہوئی ہے۔ اگر کسی روایت صحیحہ سے جہنم کا محل وقوع اس غلاف کے اندر ثابت ہو جائے تو کچھ بعید نہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی جب کہ ڈھانپ لیا تھا سدرہ کو ڈھانپنے والی چیز نے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت سدرۃ المنتہا پر سونے کے بنے ہوئے پردانے ہر طرف گر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس روز سدرۃ المنتہا کو خاص طور سے سجایا گیا تھا، جس میں آنے والے مہمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، زاغ زیغ سے مشتق ہے جس کے معنی ٹیڑھا یا بے راہ ہو جانا، اور طغیان سے مشتق ہے جس کے معنی حد سے تجاوز کر جانے کے ہیں۔
مراد ان دونوں لفظوں سے یہ بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس میں نظر نے کوئی خطا یا غلطی نہیں کی۔ یہ اس شبے کا جواب ہے کہ بعض اوقات انسان کی نظر بھی خطا کر جاتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ کوئی عجیب غیر معمولی واقعہ دیکھ رہا ہو۔ اس شبے کے جواب میں قرآن کریم نے 2 لفظ استعمال فرمائے، کیونکہ نظر کی غلطی 2 وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ جس چیز کو دیکھنا چاہتا تھا نظر اس سے ہٹ کر دوسری طرف چلی گئی۔ لفظ ما زاغ سے اس قسم کی غلطی کی نفی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کسی دوسری چیز پر نہیں بلکہ جس کو دیکھنا تھا ٹھیک اسی پر پڑی۔ دوسری وجہ نظر کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ نظر پڑی تو اسی چیز پر جس کو دیکھنا مقصود تھا، مگر اس کے ساتھ وہ ادھر ادھر کی دوسری چیزوں کو بھی دیکھتی رہی۔ اس میں بھی بعض اوقات التباس ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی غلطی کے ازالے کے لیے وما طغى فرمایا۔ جن حضرات نے آیات سابقہ کی تفسیر رؤیت جبرائیل علیہ السلام سے کی ہے، وہ اس آیت کا بھی یہی مفہوم قرار دیتے ہیں کہ جبرائیل امین کے دیکھنے میں آنکھ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کے بیان کی ضرورت اس وجہ ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام واسطہ وحی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح نہ دیکھیں اور نہ پہچانیں تو وحی شبے سے خالی نہیں رہتی۔ اور جن حضرات نے آیات سابقہ کی تفسیر رؤیت حق سبحانہ وتعالی سے کی ہے، وہ یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ وتعالی کے دیدار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ صحیح دیکھا۔ البتہ اس آیت نے اس بات کو اور مزید واضح کر دیا کہ یہ رؤیت بچشم سر ہوئی ہے، صرف دل کی رؤیت نہیں تھی۔ آیات مذکورہ کی تفسیر میں ایک اور تحقیق مفید نمونہ اسلاف محدثین حضرت استاد مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس اللہ سرہ، جو بلا شبہ اس زمانے میں آیت من آیات اللہ اور حجت اللہ فی الارض تھے، ان کے علوم بلا شبہ حافظ ابن حجر اور ذہبی جیسے ائمہ حدیث کے علوم کا نمونہ تھے، اور مشکلات القرآن پر آپ کی ایک مستقل تصنیف نہایت دقیق علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ سورہ نجم کی آیات میں چونکہ صحابہ و تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین اور محدثین و مفسرین کے مختلف اقوال اور ان میں علمی اشکالات معروف و مشہور ہیں۔ مشکلات القرآن میں آپ نے آیات کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ بیشتر روایات میں تطبیق ہو جائے۔ پھر آ کر کے دوسرے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم تحریر فرمائی اور اسراء و معراج کے بیان میں سورہ نجم کی آیات کا حوالہ آیا تو مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ان آیات کی تفسیر خود حضرت انور الاساتذہ قدس سرہ کے قلم سے لکھوا کر اس کو اپنی کتاب فتح الملہم کا جز بنایا اور اپنے فوائد القرآن میں بھی اسی کو اختیار فرمایا۔ اس طرح یہ تحقیق احقر کے 2 بزرگ اساتذہ کی متفقہ تحقیق ہو گئی۔ اس کے دیکھنے سے پہلے چند باتیں پیش نظر رہنا چاہیے جو تقریباً سب علماء و ائمہ کے نزدیک مسلم ہیں۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور ان دونوں مرتبہ دیکھنے کا ذکر سورہ نجم کی آیات مذکورہ میں موجود ہے۔ دوسری مرتبہ کس جگہ کس زمانے میں دیکھا اس کو تو انہی آیات میں متعین کر کے بتلا دیا ہے کہ یہ رؤیت 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لے جانا صرف لیلۃ المعراج میں ہوا ہے۔ اس سے اس رؤیت کی جگہ بھی معلوم ہو گئی اور وقت بھی کہ وہ شب معراج میں ہوئی۔ پہلی رؤیت کے محل وقوع اور وقت کا تعین ان آیات میں نہیں ہے، مگر صحیح بخاری باب بدء الوحی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذیل سے دونوں چیزیں متعین ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں فطرت یعنی وقفے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز جبکہ میں چل رہا تھا اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان معلق ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے مرعوب ہو کر گھر لوٹ آیا اور کہا کہ مجھے ڈھانپ دو۔ اس وقت اللہ تعالی نے سورہ مدثر کی آیت وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ تک نازل فرمائی، اور اس کے بعد وہی آسمانی مسلسل آنے لگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کا پہلا واقعہ فترہ وحی کے زمانے میں مکہ معظمہ کے اندر اس وقت پیش آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں کہیں جا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا واقعہ معراج سے پہلے زمین مکہ پر اور دوسرا واقعہ 7ویں آسمان پر شب معراج میں پیش آیا ہے۔
دوسری بات یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں کم از کم آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سے لقد رأى من آیات ربه الكبرى تک سب آیتیں واقعہ معراج کے متعلق ہیں۔ امور مذکورہ کے پیش نظر استاد محترم حجت الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ نے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ قرآن کریم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں دو واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک واقعہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں اس وقت دیکھنے کا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فترت وحی کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں کسی جگہ جا رہے تھے، اور یہ واقعہ اسراء و معراج سے پہلے کا ہے۔ دوسرا واقعہ شب معراج کا ہے جس میں جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دوبارہ دیکھنے سے کہیں زیادہ دوسرے عجائب اور اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی آیات کبریٰ کا دیکھنا مذکور ہے۔ ان آیات کبریٰ میں خود حق تعالی سبحانہ کی زیارت و رؤیت کا شامل ہونا بھی محتمل ہے۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات کا اصل مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں شبہات نکالنے والوں کا جواب ہے کہ ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد امت کو دیتے ہیں نہ ان میں کسی غیر اختیاری غلطی کا امکان ہے نہ اختیاری غلطی کا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اپنے کسی نفسانی غرض سے نہیں کہتے بلکہ وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے۔ پھر چونکہ یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بھیجی جاتی ہے، وہ بحیثیت معلم و مبلغ وحی پہنچاتے ہیں، اس لیے جبرائیل امین کی مخصوص صفات اور عظمت شان کا بیان کئی آیتوں میں ذکر فرمایا۔ اس میں زیادہ تفصیل کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ مشرکین مکہ اسرافیل میکائیل فرشتوں سے تو واقف تھے، جبرائیل سے واقف نہ تھے علیہ السلام۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر اصل مضمون وحی کو بیان فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہاں تک یہ سب 11 آیتیں ہیں جن میں وحی اور رسالت کی توثیق کے ضمن میں جبرائیل امین کی صفات کا ذکر ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ سب صفات جبرائیل امین علیہ السلام پر بے تکلف صادق آتی۔ ان کو اگر اللہ تعالی جل شانہ کی صفت قرار دیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا ہے تو تکلف و تعویل سے خالی نہیں۔ مثلا شدید القوا ذو مرہ دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ ان کلمات کو تعویل کے ساتھ تو حق تعالی کے لیے کہا جا سکتا ہے، مگر بے تعویل و بے تکلف اس کا مصداق جبرائیل امین ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان ابتدائی آیات میں جس رویت اور قرب و اتصال کا ذکر ہے وہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رویت سے متعلق قرار دینا ہی اقرب و اسلم معلوم ہوتا ہے۔ البتہ اس کے بعد 12ویں آیت میں ما کذب الفؤاد ما رأى سے لقد رأى من آیات ربه الكبرى تک جن میں واقعہ اسراء و معراج کا بیان ہو رہا ہے، اس میں بھی جبرائیل امین کا دوبارہ بصورت اصلیہ دیکھنا اگرچہ مذکور ہے مگر دوسری آیات کبریٰ کے ضمن میں ہے جن میں رؤیت باری تعالی کے شامل ہونے کا احتمال بھی جو مؤید بالا احادیث صحیحہ و اقوال صحابہ و تابعین ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ما کذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی کہ صحیح دیکھا۔ اس تصدیق میں قلب مبارک نے کوئی غلطی نہیں کی، اسی کو ما کذبہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو کچھ دیکھا کہ الفاظ عام ہیں، ان میں جبرائیل امین کا دیکھنا بھی شامل ہے، اور جو کچھ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ سب شامل ہے۔ اور اس میں سب سے اہم خود حق تعالی کی رؤیت و زیارت ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے افتمارونہ علی ما یری، جن میں مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا یا آئندہ دیکھیں گے وہ جھگڑا اور اختلاف کرنے یا شک و شبہ میں پڑنے کی چیز نہیں، عین حق و حقیقت ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ افتمارونہ علی ما قد رأى، بلکہ علی ما یری بصیغہ مستقبل فرمایا۔
جس میں اگلی رؤیت جو لیلۃ المعراج میں ہونے والی تھی اس کی طرف اشارہ، اور اس کے بعد کی آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى میں اس کی تصریح ہے۔ اور اس آیت میں بھی دونوں رؤیتوں کا احتمال ہے، یعنی رؤیت جبرائیل علیہ السلام اور رؤیت حق تعالی۔ جبرائیل علیہ السلام کی رؤیت تو ظاہر ہے، اور حق تعالی کی رؤیت کی طرف اشارہ اس طرح پایا جاتا ہے کہ رؤیت کے لیے قرب عادتاً ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں حق تعالی جل شانہ کا نزول سماء دنیا کی طرف آخر شب میں مذکور ہے، جیسا کہ حدیث میں حق تعالی کا نزول سماء دنیا کی طرف آخر شب میں مذکور ہے۔ عند سدرۃ المنتہی کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی کے پاس تھے جو مقام قرب ہے، حق تعالی کے ساتھ اس وقت دیکھا۔ اس میں حق تعالی کی زیارت بھی مراد ہونے پر یہ حدیث شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچا تو مجھے بادل کی طرح کی کسی چیز نے گھیر لیا، میں اس کے لیے سجدے میں گر پڑا۔ قیامت کے روز محشر میں حق تعالی کا ظہور قرآن کریم کی ایک آیت میں اسی طرح مذکور ہے کہ بادلوں کے سائے کی طرح کی کوئی چیز ہوگی، اس میں حق تعالی نزول اجلال فرمائیں گے۔ اسی طرح اگلی آیت ما زاغ البصر وما طغى کا مفہوم بھی دونوں رؤیتوں کو شامل ہے، اور اس سے یہ مزید ثابت ہوا کہ یہ رؤیت حالت بیداری میں آنکھوں سے ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن آیات میں لیلۃ المعراج کا ذکر ہے ان میں رؤیت کے بارے میں جتنے الفاظ آئے ہیں ان سب میں رؤیت جبرائیل اور رؤیت حق سبحانہ دونوں محتمل ہیں، اور بھی حضرات نے ان کی تفسیر رؤیت حق تعالی سے کی ہے، اس کی گنجائش الفاظ قرآن میں موجود ہے۔ رؤیت باری تعالی کا مسئلہ، تمام صحابہ و تابعین اور جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ آخرت میں اہل جنت و عام مومنین حق تعالی جل شانہ کی زیارت کریں گے، جیسا کہ حدیث صحیحہ اس پر شاہد ہے۔ اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رؤیت و زیارت کوئی امر محال یا ناممکن نہیں، البتہ عالم دنیا میں انسانی نگاہ میں اتنی قوت نہیں جو اس کو برداشت کر سکے، اس لیے دنیا میں کسی کو رؤیت و زیارت حق تعالی کی نہیں ہو سکتی۔ آخرت کے معاملے میں خود قرآن کریم کا ارشاد ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی آخرت میں انسان کی نگاہ تیز اور قوی کر دی جائے گی اور پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کی نگاہ فانی ہے اور اللہ تعالیٰ باقی۔ پھر جب آخرت میں انسان کو غیر فانی نگاہ عطا کر دی جائے گی تو حق تعالیٰ کی رؤیت میں کوئی معنی نہ رہے گا۔ تقریباً یہی مضمون قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تقریباً تصریح ہے جس کے الفاظ یہ ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، فتح الباری صفحہ 493 جلد 8۔ اس سے امکان تو اس کا بھی نکل آیا کہ عالم دنیا میں بھی کسی وقت خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ قوت بخش دی جائے جس سے وہ حق تعالیٰ کی زیارت کر سکیں، لیکن اس عالم سے باہر نکل کر جبکہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور جنت و دوزخ میں اللہ تعالیٰ کی خاص آیات قدرت کا مشاہدہ کرانے ہی کے لیے امتیازی حیثیت سے بلایا گیا، اس وقت تو حق تعالیٰ کی زیارت اس عام ضابطے سے بھی مستثنی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دنیا میں نہیں ہے۔ ثبوت امکان کے بعد مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کیا رؤیت واقع ہوئی یا نہیں۔ اس معاملے میں روایات حدیث مختلف اور آیات قرآن محتمل ہیں، اسی لیے صحابہ و تابعین اور ائمہ دین میں یہ مسئلہ ہمیشہ زیر اختلاف ہی رہا۔ ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤیت حق سبحانہ و تعالی کو ثابت فرماتے ہیں، اور سلف صالحین کی ایک جماعت نے ان کا اتباع کیا ہے، اور صحابہ و تابعین کی بہت سی جماعتوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ آگے دونوں جماعتوں کے دلائل وغیرہ بیان کیے ہیں۔ اسی طرح حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں سورہ نجم کی میں اس اختلاف صحابہ و تابعین کے ذکر کرنے کے بعد بعض اقوال ایسے بھی نقل کیے جن سے ان دونوں مختلف اقوال میں تطبیق ہو سکے، اور فرمایا کہ قرطبی نے مفہم میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کریں بلکہ توقف اور سکوت اختیار کریں، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی عملی مسئلہ نہیں جس کے کسی ایک رخ پر عمل کرنا ناگزیر ہو، بلکہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے جس میں جب تک قطعی ثبوت دلائل نہ ہو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک کسی امر میں قطعی بات نہ معلوم ہو حکم ثبوت اور توقف کا ہے۔
احقر کے نزدیک یہی اسلم و احوط ہے، اس لیے اس مسئلے کے دو طرفہ دلائل و وجوہات کو ذکر نہیں کیا۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ بھلا تم دیکھو تو لات اور عزا کو اور منات تیسرے پچھلے کو، کیا تم کو ملے بیٹے اور اس کو بیٹیاں؟ یہ باٹا تو بہت بھونڈا، یہ سب نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، اللہ نے نہیں اتاری ان کی کوئی سند، محض اٹکل پر چلتے ہیں اور جو جیوں کی امنگ ہے، اور پہنچی ہے ان کو ان کے رب سے راہ کی سوجھ۔ کہیں آدمی کو ملتا ہے جو کچھ چاہے، سو اللہ کے ہاتھ ہے سب بھلائی پچھلی اور پہلی۔ اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں، کچھ کام نہیں آتی ان کی سفارش مگر جب حکم دے اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے نام، اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، محض اٹکل پر چلتے ہیں اور اٹکل کچھ کام نہ آئے ٹھیک بات میں۔ خلاصہ تفسیر: اے مشرکو، بعد اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطق بالحق و متبع للوحی ہونا ثابت ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی سے توحید کا حکم فرماتے ہیں جو کہ دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہے، اور تم پھر بھی بتوں کی پرستش کرتے ہو، تو بھلا تم نے کبھی ان بتوں کے مثلا لات اور عزا اور ایک تیسرے منات کے حال میں غور بھی کیا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو کہ وہ قابل پرستش ہیں یا نہیں؟ پس کلمہ فا سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ کی تنبیہ کے بعد متنبہ ہونا چاہیے تھا۔ اور توحید کے متعلق ایک اور بات قابل غور ہے کہ تم جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر معبود کہتے ہو، تو کیا تمہارے لیے تو بیٹے تجویز ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں تجویز ہوں؟ یعنی جن لڑکیوں کو تم عار و ننگ و قابل نفرت سمجھتے ہو وہ خدا کی طرف نسبت کی جاویں، اس حالت میں تو یہ بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی کہ اچھی چیز تمہارے حصے میں اور بری چیز خدا کے حصے میں، نعوذ باللہ من۔ یہ بناءً علی العرف فرمایا، ورنہ خدا تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرنا بھی بے ڈھنگی بات ہے۔ یہ معبودات مذکورہ، اصنام و ملائکہ بعقیدہ مذکورہ نرے نام ہی نام ہیں، یعنی یہ مسمیات خدا ہونے کی حیثیت سے کوئی موجود چیز ہی نہیں، بلکہ مثل ان اسماء کی ہیں جن کا کہیں کوئی مصداق نہ ہو، جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے۔
خدا تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل عقلی یا نقلی بھیجی نہیں، بلکہ یہ لوگ اس اعتقاد الوہیہ غیر اللہ میں صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر جو کہ ان بے اصل خیالات سے پیدا ہوتی ہے چل رہے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہوا کہ ہر عمل سے پہلے ایک عقیدہ ہوتا ہے اور ایک عزم و ارادہ جو عمل کے لیے محرک ہوتا ہے، بس دونوں سے دونوں کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق گو اور وحی الہی کے پیرو ہیں، آپ سے ہدایت امر واقعی کی آ چکی ہے، یعنی خود اپنے دعوے پر تو کوئی دلیل نہیں رکھتے اور اس دعوے کی تفصیل پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دلیل سنتے ہیں اور پھر نہیں مانتے۔ یہ تو گفتگو تھی اللہ کے سوا کسی کے معبود ہونے کے ابطال میں۔ آگے اس کا بیان ہے کہ تم نے جو بتوں کو اس غرض سے معبود مانا ہے کہ یہ اللہ کے پاس تمہاری شفاعت کریں گے، یہ غرض بھی محض دھوکہ اور باطل ہے۔ سوچو کہ کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ واقعہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر تمنا تو خدا ہی کے اختیار میں ہے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، بس وہ جس کو چاہیں پورا فرما دے۔ اور نص قطعی میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس تمنا باطل کو پورا کرنا نہیں چاہیں گے، نہ دنیا میں ان کی دنیاوی حاجات میں شفاعت کریں، نہ آخرت میں کہ وہاں عذاب سے نجات کی شفاعت کریں، اس لیے یقیناً وہ پوری نہ ہوگی۔ اور بیچارے بت تو کیا شفاعت کرتے کہ ان میں خود اہلیت ہی شفاعت کی نہیں۔ اس دربار میں تو جو لوگ اہل ہیں ان کی بھی بلا اجازت حق نہیں چلتی، چنانچہ بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں، شاید اس میں اشارہ ہو علو شان کی طرف، مگر باوجود اس علو شان کے ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی، بلکہ خود شفاعت ہی نہیں پائی جا سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں اور اس کے لیے شفاعت کرنے سے راضی ہوں۔ یا اللہ اس لیے بڑھایا تاکہ کبھی مخلوق کا اذن بلا رضا بھی کسی دباؤ یا مصلحت سے ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے معاملے میں اس کا بھی دور کا کوئی احتمال نہیں کہ وہ کسی دباؤ سے مجبور ہو کر راضی ہو جائے۔ آگے اس کا بیان ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دینا کفر ہے، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس کے انکار کی وجہ سے کافر ہیں، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ ان کی تعابیر بالکفر میں آخرت کی تخصیص سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ یہ سب دلالتیں آخرت کی بے فکری سے پیدا ہوئی ہیں، ورنہ معتقد آخرت کو اپنی نجات کی ضرور فکر رہتی ہے۔ اور یہاں ان کا بمعنی دختر کے ہیں، کما فی قوله تعالی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ملائکہ کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے کفر ہونے کی تصریح فرما دی تو بتوں کے شریک ٹھہرانے کا کفر ہونا بدرجہ اولا ثابت ہو گیا، اس لیے صرف اسی پر اکتفا کیا گیا۔ آگے اس کا بیان ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں قرار دینے کا عقیدہ باطل ہے، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اسبات میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔ معارف و مسائل۔ سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے محفوظ ہونے کے دلائل کا تفصیلی ذکر تھا۔ ان آیات میں اس کے بالمقابل مشرکین عرب کے اس فعل کی مذمت ہے کہ انہوں نے بغیر کسی دلیل کے مختلف بتوں کو اپنا معبود و کارساز بنا رکھا ہے اور فرشتوں کو خدا تعالی کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ان بتوں کو بھی وہ خدا تعالی کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ مشرکین عرب کے بت جن کی وہ پرستش کرتے تھے بے شمار ہیں، مگر ان میں سے 3 زیادہ مشہور ہیں اور ان کی عبادت پر عرب کے بڑے بڑے قبائل لگے ہوئے تھے۔ لات، عزا، منات۔ لات قبیلہ ثقیف اہل طائف کا بت تھا، عزا قریش کا اور منات بنی ہلال کا۔ ان بتوں کے مقامات پر مشرکین نے بڑے بڑے شاندار مکانات بنا رکھے تھے جن کو کعبہ کی حیثیت دیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو منہدم کرا دیا۔ قسمۃ ضیزا، دوز سے مشتق ہے جس کے معنی ظلم کرنے اور حق تلفی کرنے کے ہیں، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قسمۃ ضیزا کے معنی ظالمانہ تقسیم کے کیے ہیں۔ ظن کے مختلف اقسام اور ان کے احکام۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا،
لفظ ظن عربی زبان میں مختلف معانی کے لیے بولا جاتا ہے. ایک معنی یہ بھی ہے کہ بے بنیاد خیالات کو ظن کہا جاتا ہے. آیت میں یہی مراد ہے اور یہی مشرکین کی بت پرستی کا سبب تھا. اسی کے ازالے کے لیے فرمایا گیا ہے. دوسری معنی ظن کے وہ ہیں جو یقین کے بالمقابل آتے ہیں. یقین کہا جاتا ہے اس علم قطعی مطابق للواقع کو جس میں کسی شک و شبے کی راہ نہ ہو، جیسے قرآن کریم یا احادیث متواترہ سے حاصل شدہ علم. اس کے مقابل ظن اس علم کو کہا جاتا ہے جو بے بنیاد خیالات تو نہیں دلیل کی بنیاد پر قائم، مگر یہ دلیل اس درجہ قطعی نہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہ رہے، جیسے عام روایات حدیث سے ثابت ہونے والے احکام. اسی لیے قسم اول کے مسائل کو قطعیات اور یقینیات کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو ظنیات، اور یہ ظن شریعت میں معتبر ہے. قرآن و حدیث میں اس کے معتبر ہونے کے شواہد موجود ہیں اور تمام امت کے نزدیک واجب العمل ہے. آیت مذکورہ میں ظن کو جو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، اس سے مراد ظن بمانی بے بنیاد و بے دلیل خیالات ہیں، اس لیے کوئی اشکال نہیں. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سو تو دھیان نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے اور کچھ نہ چاہے مگر دنیا کا جینا. بس یہیں تک پہنچی ان کی سمجھ. تحقیق تیرا رب ہی خوب جانے اس کو جو بہکا اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانے اس کو جو راہ پر آیا. اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے. جو کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے مگر کچھ آلودگی. بے شک تیرے رب کی بخشش میں بڑی سمائی ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب بنا نکالا تم کو زمین سے اور جب تم بچے تھے ماں کے پیٹ میں. سو مت بیان کرو اپنی خوبیاں، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو بچ کر چلا. خلاصہ تفسیر: جب یتبعون الا الظن اور جاءہم من ربہم الہدی سے مشرکین عرب کا معاند ہونا معلوم ہو گیا کہ باوجود نزول قرآن اور ہدایت کے یہ اپنے گمان اور ہوا پر چلتے ہیں اور معاند سے قبول حق کی امید نہیں ہوتی. تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کو کوئی اخروی مطلب مقصود نہ ہو، جس کی وجہ عدم ایمان بالآخرہ ہے، جو لا یؤمنون بالآخرہ سے اوپر مفہوم ہوا ہے. اور ان لوگوں کے فہم کی رسائی کی حد بس یہی دنیاوی زندگی ہے. جب ان کی بد فہمی اور بے فکری کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے تو ان کی فکر نہ کیجیے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجیے. بس تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے. اس سے تو اس کا علم ثابت ہوا اور اس سے قدرت ثابت ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. جب وہ علم اور قدرت دونوں میں کامل ہے اور اس کے قانون اور احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، گمراہ اور ہدایت پر عمل کرنے والے، تو انجام کار یہ ہے کہ برا کام کرنے والوں کو ان کے برے کام کے عوض میں خاص طور کی جزا دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کے عوض میں خاص طور کی جزا دے گا.
اس کا مقتضا یہ ہے کہ اسی کے حوالے کیجئے آگے ان لوگوں کا بیان ہے جو نیکوکار محسنین ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور ان میں بے حیائی کی باتوں سے بالخصوص زیادہ بچتے ہیں، مگر ہلکے ہلکے گناہ کبھی کبھار ہو جائیں تو جس نیکوکاری کا یہاں ذکر ہے اس میں ان سے خلل نہیں آتا۔ مطلب استثناء کا یہ ہے کہ الذین احسنوا، یعنی محسنین جن کی اس آیت میں مدح کی گئی ہے اور ان کے محبوب عند اللہ ہونے کا اظہار کیا گیا ہے، اس کا مصداق بننے کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا تو شرط ہے، لیکن صغائر کا کبھی کبھی صدور اس محبوبیت کے منافی نہیں۔ البتہ صغیرہ گناہوں میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کی عادت نہ ڈال لے اور ان پر اصرار نہ کرے، کبھی اتفاقی طور پر ہو جائے، ورنہ اصرار اور عادت سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور استثناء کا یہ مطلب نہیں کہ صغائر کی اجازت ہے اور کبائر سے اجتناب کی شرط کا یہ مطلب ہے کہ محسنین کو ان کے نیک عمل کی اچھی جزا ملنا کبائر سے اجتناب پر موقوف ہے، کیونکہ مرتکب کبائر بھی جو حسنہ کرے گا اس کی جزا پاوے گا۔ لقولہ تعالی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، بس یہ شرط جزا دینے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کو محسن اور محبوب عند اللہ کا لقب دینے کے اعتبار سے ہے، جس پر عنوان احسنوا دلالت کرتا ہے۔ خوب سمجھ لو، اور اوپر جو بدکاروں کو سزا دینے کا بیان آیا، اس سے گنہگاروں کو نا امید کرنے کا وہم ہو سکتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا کہ ایمان و توبہ سے ہمت ہارنے اور محسنین کو جزائے حسنہ دینے کے وعدے سے ان کے عجب و غرور میں مبتلا ہونے کا ایہام اور خطرہ تھا۔ آگے ان دونوں ایہاموں کو رد کیا گیا ہے۔ بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ گنہگاروں کو تدارک گناہ سے ہمت نہ ہارنی چاہیے۔ وہ اگر چاہے تو بجز کفر و شرک کے اور سیئات کو محض فضل سے معاف کر دیتا ہے، تو تدارک سے کیوں معاف نہ کرے گا؟ اور اسی طرح محسنین کو عجب اور فخر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ حسنات میں بعض اوقات ایسے مخفی نقائص مل جاتے ہیں جن کے سبب وہ قابل قبول نہیں رہتے، اور عامر کو اس طرف التفات نہ ہونے سے ان کی اطلاع بھی نہیں ہوتی، اور حق تعالی کو تو علم ہوتا ہے۔ جب وہ حسنہ مقبول نہیں تو ان کا کرنے والا محسن اور محبوب نہیں، پھر عجب و غرور کیسا؟ اور یہ بات کہ تمہاری کسی حالت کی خود تم کو اطلاع نہ ہو اور اللہ تعالی کو اطلاع ہو، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بلکہ ابتدائی سے اس کا وقوع ہو رہا ہے، چنانچہ وہ تم کو اور تمہارے احوال کو اس وقت تک خوب جانتا ہے جب تم کو یا تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کو زمین کی خاک سے پیدا کیا تھا، جن کے ضمن میں بواسطہ تم بھی مٹی سے مخلوق ہو، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، اور ان دونوں حالتوں میں تم کو خود اپنا کوئی علم نہ تھا اور ہم کو علم تھا، بس اسی طرح اب بھی تمہارا خود اپنے سے ناواقف ہونا اور ہمارا عالم و واقف ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جب یہ بات ہے تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو، کیونکہ تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے کہ فلاں متقی ہے فلاں نہیں، گو صورتاً افعال تقوی کے دونوں سے صادر ہوتے ہوں۔ معارف و مسائل۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری یاد سے رخ پھیر لیں اور دنیاوی زندگی کے سوا ان کا کوئی مقصد نہ ہو، یہی ان کا انتہائی علم و ہنر ہے۔ ضروری تنبیہ، قرآن کریم نے یہ ان کفار کا حال بیان کیا ہے جو آخرت و قیامت کے منکر ہیں۔ افسوس ہے کہ انگریزوں کی تعلیم اور دنیا کی ہوا و ہوس نے آج کل ہم مسلمانوں کا یہی حال بنا دیا ہے کہ ہمارے سارے علوم و فنون اور علمی ترقی کی ساری کوششیں صرف معاشیات کے گرد گھومنے لگی، معادیات معاملات آخرت کا بھول کر بھی دھیان نہیں آتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے ہوئے ہیں،
مگر حالت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت والوں سے رخ پھیر لینے کی ہدایت کرتا ہے، مگر حالت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت والوں سے رخ پھیر لینے کی ہدایت کرتا ہے، نعوذ باللہ من۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم۔ اس آیت میں ہدایت ربانی کی پیروی کرنے والے محسنین نیک لوگوں کا ذکر مقام مدح میں فرما کر ان کی پہچان یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے عموماً اور فحش و بے حیائی کے کاموں سے بالخصوص دور رہتے ہیں۔ اس میں ایک استثناء بلفظ لمم فرمایا گیا ہے، جس کی تشریح آگے آتی ہے، اور حاصل استثناء کا وہی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا کہ ان لوگوں کو جو محسن یعنی نیکوکار کا خطاب دیا گیا ہے، لمم میں ابتلا ان کو اس خطاب سے محروم نہیں کرتا۔ لمم کی تفسیر میں صحابہ و تابعین سے دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جن کو سورہ نساء کی آیت میں سیئات سے تعبیر فرمایا ہے، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان سے اتفاقی طور پر کبھی سرزد ہو گیا، پھر اس سے توبہ کر دی اور توبہ کے بعد اس کے پاس نہیں گیا۔ یہ قول بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن جریر اول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور پھر ابن جریر ہی کی دوسری روایات میں یہ قول بواسطہ عطا رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور بروایت حضرت حسن البصری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نقل کیا ہے۔ اس کا بھی حاصل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے کبھی اتفاقاً گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی تو یہ شخص بھی صالحین اور متقین کی فہرست سے خارج نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں یہی مضمون بالکل واضح اور صریح آیا ہے، وہ یہ ہے کہ متقین کی صفات بیان کرنے کے ذیل میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون۔ یعنی وہ لوگ بھی متقین ہی میں داخل ہیں جن سے کوئی فحش کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا یا وہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو فوراً ان کو اللہ کی یاد آئی اور اپنے گناہوں سے مغفرت مانگی، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف بھی کون کر سکتا ہے، اور جو کچھ گناہ ہو گیا تھا اس پر جمے نہیں رہے۔ اور یہ بھی جمہور علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ جس صغیرہ گناہ پر اصرار کیا جائے اور اس کی عادت ڈال لی جائے وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خلاصہ تفسیر مذکور میں لمم کی تفسیر ان صغیرہ گناہوں سے کی گئی ہے جس پر اصرار نہ کیا گیا ہو۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی تعریف، یہ مضمون پوری تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کی تفسیر میں معارف القرآن جلد دوم صفحہ 381 سے 386 تک لکھ دیا گیا ہے، وہاں ملاحظہ فرما لیا جائے۔ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم۔ اجنہ جنین کی جمع ہے، بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے انسان کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ وہ خود اپنی جان کا بھی اتنا علم نہیں رکھتا جتنا اس کے خالق سبحانہ کو ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو تخلیق کے مختلف دور اس پر گزرے ہیں اس وقت وہ کوئی علم و شعور ہی نہ رکھتا تھا، مگر اس کا بنانے والا خوب جانتا تھا جس کی حکیمانہ تخلیق اس کو بنا رہی تھی۔ اس میں انسان کو عجز و کم علمی پر متنبہ کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو بھی کوئی اچھا اور نیک کام کرتا ہے وہ اس کا ذاتی کمال نہیں، خدا تعالی کا بخشا ہوا انعام ہی ہے کہ کام کرنے کے لیے اعضاء و جوارے اس نے بنائے، ان میں حرکت کی قوت اس نے بخشی، پھر دل میں نیک کام کرنے کا داعیہ، اور پھر اس پر عزم و عمل اسی کی توفیق سے ہوا۔ تو کسی بڑے سے بڑے نیک، صالح اور متقی و پرہیزگار انسان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے عمل پر فخر کرے اور اس عمل کو اپنا کمال قرار دے کر غرور میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے علاوہ سب چیزوں کا مدار خاتمے اور انجام پر ہے،
ابھی اس کا حال معلوم نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہوتا ہے، تو فخر و غرور کرنا کس بات پر؟ اس ہدایت کو اگلی آیت میں اس طرح بیان فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، یعنی تم اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہ کرو، کیونکہ اس کو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کس درجے کا ہے، کیونکہ مدار فضیلت تقوی پر ہے، ظاہری اعمال پر نہیں، اور تقوی بھی وہ معتبر ہے جو موت تک قائم رہے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام ان کے والدین نے برا رکھا تھا، جس کے معنی ہے نیکوکار۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مذکورہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ تلاوت فرما کر اس نام سے منع کیا، کیونکہ اس میں اپنے نیک ہونے کا دعویٰ ہے، اور نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے آدمی کی مدح و تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں کسی کی مدح و ثنا کرنا ہی ہو تو ان الفاظ سے کرو کہ میرے علم میں یہ شخص نیک متقی ہے۔ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ ایسا ہی پاک صاف ہے جیسا میں سمجھ رہا ہوں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ بھلا تو نے دیکھا اس کو جس نے منہ پھیر لیا اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا، کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے؟ کیا اس کو خبر نہیں پہنچی اس کی جو ہے ورقوں میں موسیٰ کے اور ابراہیم کے، جس نے کہ اپنا قول پورا اتارا کہ اٹھاتا نہیں کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا، اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھلانی ضرور ہے، پھر اس کو بدلہ ملنا ہے پورا بدلہ، اور یہ کہ تیرے رب تک سب کو پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہے ہنساتا اور رلاتا، اور یہ کہ وہی ہے مارتا اور جلاتا، اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ ایک بوند سے جب ٹپکائی جائے، اور یہ کہ اس کے ذمے ہے دوسری دفعہ اٹھانا، اور یہ کہ اس نے دولت دی اور خزانہ، اور یہ کہ وہی ہے رب شعراء کا، اور یہ کہ اس نے غارت کیا عاد پہلے کو اور ثمود کو،
پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور نوح کی قوم کو پہلے ان سے وہ تو تھے اور بھی ظالم اور شریر، اور الٹی بستی کو پٹک دیا، پھر آ پڑا اس پر جو کچھ کہ آ پڑا۔ اب تو کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلائے گا؟ یہ ایک در سنانے والا ہے، پہلے در سنانے والوں میں کا آ پہنچی آنے والی، کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوائے کھول کر دکھانے والا۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو، سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی۔ شان نزول در منصور میں روایت ابن جریر یہ نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اسلام لے آیا تھا، اس کے کسی ساتھی نے اس کو ملامت کی کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ بولا کہ تو مجھے کچھ دے دے تو میں آخرت کا تیرا عذاب اپنے سر پر رکھ لوں گا، تو عذاب سے بچ جائے گا۔ چنانچہ اس نے کچھ دے دیا، اس نے اور مانگا تو کچھ کشاکشی کے بعد کچھ اور بھی دے دیا، اور بقیہ کی دستاویز ماں گواہوں کے لکھ دی۔ روح المعانی میں اس شخص کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، جس کا اسلام کی طرف میلان ہو گیا تھا۔ اس کے دوست نے ملامت کی اور عذاب کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ خلاصہ تفسیر، آپ نے نیکوں کی صفات تو سن لی، تو بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے دین حق سے روگردانی کی، یعنی اسلام سے ہٹ گیا اور تھوڑا مال دیا اور پھر بند کر دیا، یعنی جس شخص سے مال دینے کا وعدہ اپنے مطلب کے واسطے کیا تھا وہ بھی پورا نہ دیا، اور اسی سے مفہوم ہوا کہ ایسا شخص دوسروں کی نفع رسانی کے لیے کیا خرچ کرے گا جب اپنے ہی مطلب کے لیے پورا خرچ نہ کر سکا، جس کا حاصل اس کا بخیل ہونا ہے۔ کیا اس شخص کے پاس کسی صحیح ذریعے سے علم غیب ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے، جس کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص میری طرف سے میرے گناہوں کا عذاب اپنے سر لے کر مجھے عذاب سے بچا دے گا؟ کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ اور حسب روایت در منصور در تفسیر سورہ اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام کے یہ 10 صحیفے علاوہ توریت کے ہیں، اور نیز ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے وصیاتی فی سورۃ الاعلیٰ، جنہوں نے احکام کی پوری وجہ آوری کی، اور وہ مضمون یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر ایسے طور سے نہیں لے سکتا کہ گناہ کرنے والا بری ہو جاوے۔ پھر یہ شخص کیسے سمجھ گیا کہ میرا گناہ یہ شخص اپنے سر رکھ لے گا؟ اور یہ مضمون ہے کہ انسان کو ایمان کے بارے میں صرف اپنی ہی کمائی ملے گی، یعنی کسی دوسرے کا ایمان اس کے کام نہ آوے گا۔ بس اگر اس ملامت کرنے والے شخص کے پاس ایمان ہوتا تب بھی شخص کے کام نہ آتا، چہ جائے کہ وہاں بھی ایمان ندارت ہے۔ اور یہ مضمون ہے کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جاوے گا، باوجود اس کے یہ شخص اپنی فلاح کی سعی سے کیسے غافل ہو گیا۔ اور یہ مضمون ہے کہ سب کو آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، پھر وہ شخص کیسے نڈر ہو گیا۔ اور یہ مضمون ہے کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں قسم یعنی نر اور مادہ کو نطفے سے بناتا ہے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، یعنی مالک تمام تصرفات کا خدا ہی ہے، دوسرا نہیں۔ پھر وہ شخص کیسے سمجھ گیا کہ قیامت کے روز یہ تصرف کے مجھ کو عذاب سے بچا لے کسی دوسرے کے قبضوں میں ہو جاوے گا۔ اور یہ مضمون کے دوبارہ پیدا کرنا حسب وعدہ اس کے ذمہ ہے، یعنی ایسا ضروری ہونے والا ہے جیسے کسی کے ذمے ہو، تو اس شخص کے نڈر ہونے کی وجہ یہ بھی نہ ہونی چاہیے کہ قیامت نہ آوے گی۔ اور یہ مضمون ہے کہ وہی غنی کرتا ہے، یعنی سرمایہ دیتا ہے اور سرمایہ دے کر محفوظ اور باقی رکھتا ہے، اور یہ کہ وہی مالک ہے ستارہ شعرا کا بھی، جس کی عبادت جاہلیت میں بعض لوگ کرتے تھے، یعنی ان تصرفات و اشیاء کا مالک بھی وہی ہے جیسے پہلے تصرفات کا مالک وہی ہے۔ اور اوپر کے تصرفات خود انسان کے وجود میں ہیں، اور بعد کے تصرفات متعلقات انسان میں ہیں، چنانچہ مال اور ستارے دونوں خارج ہیں، اور شاید ان دو کے ذکر میں اشارہ ہو کہ جس کو تم اپنا پروردگار سمجھتے ہو اس کے رب بھی ہم ہی ہیں۔ پھر دوسرے کو قیامت میں اس شخص کے گمان کے موافق کیا تصرف پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ مضمون ہے کہ اس نے قدیم قوم عاد کو اس کے کفر کی وجہ سے ہلاک کیا، اور سمود کو بھی، کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے کہ 950 برس کی دعوت میں بھی راہ پر نہ آئے۔ اور قوم لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا،
پھر ان بستیوں کو گھیر لیا جس چیز نے کہ گھیر لیا، یعنی اوپر سے پتھر برسنا شروع ہوئے۔ بس یہ شخص اگر ان قصوں میں غور کرتا تو عذاب کفر سے ڈرتا اور بے فکر نہ ہوتا۔ آگے ان سب مضامین پر تفریح فرماتے ہیں کہ انسان جب ایسے ایسے مضامین سے تجھ کو آگاہ کیا جاتا ہے جو بوجہ ہدایت ہونے کے ہر مضمون بجائے خود ایک نعمت ربانی ہے، سو تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک و انکار کرتا رہے گا اور ان مضامین کی تصدیق کر کے منتفع نہ ہوگا۔ یہ پیغمبر بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں، ان کو مان لو کیونکہ وہ جلدی آنے والی چیز قریب آ پہنچی ہے، مراد قیامت ہے، اور جب وہ آوے گی تو وہ کوئی غیر اللہ اس کو ہٹانے والا نہیں، بس کسی کے بھروسے بے فکری کی گنجائش ہی نہیں۔ سو کیا ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی تم لوگ اس کلام الہی سے تعجب اور استہزاءً ہنستے ہو اور خوف عذاب سے روتے نہیں ہو، اور تم اطاعت سے تکبر کرتے ہو؟ سو اس کبر و غفلت سے باز آؤ اور حسب تعلیم ان پیغمبر کے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی بلا شرکت عبادت کرو تاکہ تم کو نجات ہو۔ معارف و مسائل۔ افرأیت الذی تولی، تولی کے لفظی معنی منہ پھیر لینے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت سے منہ پھیرے۔ اعطا قلیلا واکدا، اکدا کدیا سے مشتق ہے، کدیا اس سخت پتھر کو کہتے ہیں، اس سخت پتھر کو کہا جاتا ہے جو کوئی کنواں یا بنیاد کھودتے ہوئے زمین میں نکل آوے۔ کدیا اس سخت پتھر کو کہا جاتا ہے جو کوئی کنواں یا بنیاد کھودتے ہوئے زمین میں نکل آوے اور کھدائی کے لیے رکاوٹ بن جاوے۔ اس لیے اقدا کے معنی یہ ہوئے کہ پہلے کچھ دیا پھر دینے سے رک گیا۔ آیت کے شان نزول میں جو ایک واقعہ اوپر بیان ہو چکا ہے اس کے مطابق تو معنی ظاہر ہے، اور اس سے قطع نظر کی جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ شخص جس نے اللہ تعالی کی راہ میں کچھ خرچ کیا پھر چھوڑ دیا، یا شروع میں کچھ اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف مائل ہوا، کچھ کرنے لگا پھر چھوڑ بیٹھا۔ اس لفظ کی یہ تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ سے منقول ہے۔ عنده علم الغیب فهو یرا، شان نزول میں جو قصہ بیان ہوا ہے اس کے مطابق تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اسلام کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کے کسی ساتھی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ آخرت کا تیرا عذاب میں اپنے سر لے کر تجھ کو بچا دوں گا، اس احمق نے اس کا یقین کیسے کر لیا؟ کیا اس کو علم غیب حاصل ہے جس سے وہ دیکھ رہا ہے کہ بے شک کفر کی صورت میں وہ جس عذاب کو مستحق ہوگا وہ عذاب یہ ساتھی اپنے سر لے لے گا اور مجھے بچا دے گا، جو ظاہر ہے کہ سراسر دھوکہ ہے۔ نہ اس کو علم غیب ہے، نہ کوئی دوسرا آدمی کسی کا عذاب آخرت اپنے سر لے کر اس کو بچا سکتا ہے۔ اور اگر اس قصے سے قطع نظر کی جائے تو معنی آیت کے ہوں گے کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا کرتا رک گیا ہے اور خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ موجودہ مال خرچ کر دوں گا تو پھر کہاں سے آئے گا۔ اس خیال کی تردید میں فرمایا کہ کیا اس کو غیب کا علم ہے جس کے ذریعے گویا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مال ختم ہو جائے گا اور اس کے بجائے اور مال اس کو نہ مل سکے گا؟ یہ غلط ہے، کیونکہ نہ اس کو غیب کا علم ہے اور نہ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، یعنی تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتے ہیں اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ انسان غور کرے تو قرآن کا یہ ارشاد صرف مال اور پیسے کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر قوت و توانائی جو وہ دنیا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں اس کا بدل ما یتحلل پیدا کرتے رہتے ہیں، ورنہ انسان کے بدن کا ایک ایک عضو اگر فولاد کا بھی بنا ہوتا تو 60-70 سال کام لینے سے کبھی کا گھس گھسا کر برابر ہو جاتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعضاء میں کچھ محنت سے تحلیل ہو جاتا ہے خودکار، اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعضاء میں جو کچھ محنت سے تحلیل ہو جاتا ہے خودکار مشین کی طرح اس کا بدل اندر سے پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مال کا بھی معاملہ یہی ہے کہ انسان خرچ کرتا رہتا ہے، اس کا بدل آتا رہتا ہے۔
حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش قلالا، یعنی بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور عرش والے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا خطرہ نہ رکھو کہ وہ تمہیں مفلس کر دے گا۔ بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور عرش والے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا خطرہ نہ رکھو کہ وہ تمہیں مفلس کر دے گا۔ ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت وفا بیان فرمائی گئی۔ وفا کے معنی کسی وعدے یا معاہدے کو پورا کر دینے کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت ایفاء عہد کی کچھ تفصیل۔ مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اس کا پیغام مخلوق کو پہنچا دیں گے، انہوں نے اس معاہدے کو ہر حیثیت سے پورا کر دکھایا، جس میں ان کو بہت سخت آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا۔ وفا کی یہی تفسیر ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ نے اختیار کی ہے۔ بعض روایات حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص اعمال کو لفظ وفا کا سبب بتایا گیا ہے، وہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ اصل وفا عہد عام ہے، تمام احکام الہیہ کی تعمیل و اطاعت، جس میں اپنے اعمال بھی داخل ہیں، اور فرائض رسالت و نبوت کے ذریعے عام خلق اللہ کی اصلاح بھی۔ انہی اعمال میں یہ عمل بھی ہے جن کا ذکر ان روایات حدیث میں ہے۔ مثلا ابن ابی حاتم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور پھر ان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وفا کا مطلب کیا ہے؟ ابو امامہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ وفا عمل یومہ باربع رکعات فی اول النہار، یعنی انہوں نے اپنے دن کے اعمال کی تکمیل اس طرح کر دی کہ شروع دن میں 4 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ترمذی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم رکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، تو میں آخر دن تک تیرے سب کاموں کی کفالت کروں گا۔ اور ابن ابی حاتم ہی نے ایک روایت حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الذی وفا کا خطاب کیوں دیا۔ پھر فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح و شام کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ صحف موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کی خاص ہدایات و تعلیمات۔ انبیاء سابقین میں سے جب کسی کا قول یا کوئی تعلیم قرآن میں ذکر کی جاتی ہے تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس امت کے لیے بھی وہ واجب العمل ہے جب تک اس کے خلاف کوئی نص شرعی نہ ہو۔ آگے 18 آیتوں میں ان خاص تعلیمات کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں۔ ان میں عملی احکام جن کا تعلق سابقہ آیات کے ساتھ ہے وہ صرف 2 ہیں۔ باقی تعلیمات عبرت و نصیحت اور حق تعالی جل شانہ کی آیات قدرت سے متعلق ہیں۔ وہ 2 یہ ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری اور وان لیس للانسان الا ما سعی۔ وزر کے معنی دراصل بوجھ کے ہیں اور پہلی آیت کے معنی یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنے سوا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ بوجھ سے مراد گناہ کا بوجھ اور اس کا عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا عذاب دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، نہ کسی کو اس کا اختیار ہوگا کہ وہ دوسرے کا عذاب اپنے سر لے لے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اس کا بیان اس طرح آیا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، یعنی اگر کوئی گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا شخص لوگوں سے درخواست کرے گا کہ میرا کچھ بوجھ تم اٹھا لو تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے بوجھ کا کوئی حصہ اٹھا سکے۔ ایک کے گناہ میں دوسرا نہیں پکڑا جائے گا۔ اس آیت میں اس شخص کے خیال کی بھی تردید ہو گئی جس کا ذکر شان نزول میں آیا ہے
کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا، اس کے ساتھی نے ملامت کی اور اس کی ضمانت لی کہ قیامت میں تجھ پر کوئی عذاب ہوا تو وہ میں اپنے سر پر لے کر تجھے بچا دوں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایسے معاملے کا اللہ کے یہاں کوئی امکان نہیں کہ کسی کے گناہ میں کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس میت پر اس کے گھر والے ناجائز نوحہ و بکا کرتے ہیں تو ان کے اس فعل سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو خود بھی میت پر نوحہ خوانی گریہ وزاری کا عادی ہو، یا جس نے اپنے وارثوں کو اس کی وصیت کی ہو کہ میرے بعد نوحہ و بکا کا انتظام کیا جائے۔ اس صورت میں اس پر عذاب خود اس کے اپنے عمل کا ہوا، دوسروں کے عمل کا نہیں۔ دوسرا حکم ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح کوئی دوسرے کا عذاب اپنے سر نہیں لے سکتا، اسی طرح کسی کو یہ بھی حق نہیں کہ کسی دوسرے کے عمل کے بدلے خود عمل کر لے اور وہ اس عمل سے سبکدوش ہو جائے۔ مثلا ایک شخص دوسرے کی طرف سے نماز فرض ادا کر دے، یا دوسرے کی طرف سے فرض روزہ رکھ لے اور وہ دوسرا اپنے فرض نماز اور روزے سے سبکدوش ہو جائے، یا یہ کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے ایمان قبول کر لے اور اس سے اس کو مومن قرار دیا جائے۔ آیت مذکورہ کی تفسیر پر کوئی فقہی اشکال اور شبہ عائد نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ شبہ حج اور زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت شرعاً ایک شخص دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے یا دوسرے کی زکوٰۃ اس کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے، مگر غور کیا جائے تو یہ اشکال اس لیے صحیح نہیں کہ کسی کو اپنی جگہ حج بدل کے لیے بھیج دینا اور اس کے مصارف خود ادا کرنا، یا کسی شخص کو اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دینے کے لیے مأمور کر دینا بھی در حقیقت اسی شخص کے اپنے عمل اور سعی کا جز ہے۔ اس لیے لیس للانسان الا ما سعی کے منافی نہیں۔ ایصال ثواب کا مسئلہ، جبکہ اوپر یہ معلوم ہو چکا کہ آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے فرائض ایمان و نماز و روزہ کو ادا کر کے دوسرے کو سبکدوش نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص کے نفلی عمل کا کوئی فائدہ اور ثواب دوسرے شخص کو نہ پہنچ سکے۔ ایک شخص کی دعا اور صدقے کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچنا نصوص شرعیہ سے ثابت اور تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے۔ صرف اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب کسی دوسرے کو بخشا اور پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اس کا انکار کرتے ہیں اور آیت مذکورہ کا مفہوم عام لے کر اس سے استدلال فرماتے ہیں۔ جمہور ائمہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جس طرح دعا اور صدقے کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح تلاوت قرآن اور ہر نفلی عبادت کا ثواب دوسرے شخص کو بخشا جا سکتا ہے اور وہ اس کو ملے گا۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ حدیث کثیرہ اس پر شاہد ہے کہ مومن کو دوسرے شخص کی طرف سے عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے۔ تفسیر مظہری میں اس جگہ ان حدیث کو جمع کر دیا ہے جن سے ایصال ثواب کا فائدہ دوسروں کو پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔ اوپر صحف موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ ایک شخص کے گناہ کا عذاب کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا اور ایک کے گناہ میں دوسرا کوئی نہ پکڑا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ہر شخص پر جن اعمال کی شرعی ذمہ داری ہے اس سے سبکدوشی خود اسی کے اپنے عمل سے ہوگی، دوسرے کا عمل اس کو سبکدوش نہ کرے گا۔ یہ دونوں اگرچہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی تھے، یہ دونوں حکم اگرچہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی تھے، مگر حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت شاید اس بنا پر کی گئی کہ ان کے زمانے میں جاہلانہ رسم جاری ہو گئی تھی کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو اور بیٹے کے بدلے میں باپ کو یا بھائی بہن وغیرہ کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ان دونوں بزرگوں کی شریعتوں نے اس رسم جاہلیت کو مٹایا تھا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، یعنی صرف ہر شخص کی ظاہری سعی کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سعی کی ایسی اصل حقیقت بھی دیکھی جائے گی کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے یا دوسری اغراض دنیاویہ اس میں شامل ہے۔ جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی صرف صورت عمل کافی نہیں، عمل میں نیت خالص اللہ تعالی کی رضا اور تعمیل حکم کی ہونا ضروری ہے۔ عمل میں نیت خالص اللہ تعالی کی رضا اور تعمیل حکم کی ہونا ضروری ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ،
مراد یہ ہے کہ آخرکار سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اعمال کا حساب دینا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے اس جملے کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ انسانی غور و فکر کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات و صفات کی حقیقت کسی غور و فکر سے نہ حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ اس میں غور و فکر کی اجازت، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو بلکہ اس کو علم الہی کے سپرد کرو، بلکہ اس کو علم الہی کے سپرد کر دو، تمہارے بس کا نہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یعنی نوع انسان میں خوشی اور غم اور اس کے نتیجے میں ہنسنے اور رونے کا سلسلہ ہر شخص دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو ان کے ظاہری طور پر پیش آنے والے اسباب کی طرف منسوب کر کے معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ یہاں غور و فکر کی جگہ ہے۔ گہری نظر سے جو دیکھے گا کہ کسی کی خوشی یا غم اور ہنسنا یا رونا خود اس کے کسی یا دوسرے کے قبضے میں نہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے، وہی اسباب میں تاثیر دیتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو رونے والوں کو ایک لمحے میں ہنسا دیتا ہے اور ہنسنے والوں کو ایک منٹ میں رلا دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، غنا کے معنی مالداری کے معروف ہیں، اغنا کے معنی دوسرے کو مالدار بنا دینا، اور اقنا قنیہ سے مشتق ہے جس کے معنی محفوظ اور رو سرمایے کے ہیں۔ مراد آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مالدار اور غنی بناتا ہے، وہی جس کو چاہے اتنا سرمایہ دیتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھ سکے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، شعرا بکسر شین ایک ستارے کا نام ہے جو جوزہ کے پیچھے ہے۔ عرب کی بعض اقوام اس ستارے کی پرستش کرتی تھی، اس لیے خصوصیت سے اس کا نام دے کر بتایا کہ اس ستارے کا مالک اور پروردگار بھی اللہ تعالی ہی ہے، اگرچہ وہ سارے ہی ستاروں، آسمان و زمینوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، قوم عاد دنیا کی قوی اور سخت ترین قوم ہے۔ ان کے دو طبقے یکے بعد دیگرے اولا اور اخرى کے نام سے موسوم ہیں۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، نافرمانی پر ہوا کے طوفان کا عذاب آیا، پوری قوم ہلاک ہوئی۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد عذاب سے ہلاک ہونے والی یہ پہلی قوم ہے، اور تمود بھی انہی کی نظیر دوسری شاخ ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کی نافرمانی کرنے والوں پر سخت آواز کا عذاب آیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ کر ہلاک ہو گئے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، مؤتفقہ کے لفظی معنی مؤتلفہ کے ہیں۔ یہ چند بستیاں اور شہر متصل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے۔ نافرمانی اور بے حیائی کے اعمال کی سزا میں ان کی بستیاں جبرائیل امین نے الٹ دی۔ فغشاها ما غشا، یعنی ڈھانپ لیا ان بستیوں کو جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ مراد وہ پتھراؤ ہے جو بستیاں الٹنے کے بعد ان پر کیا گیا۔ یہاں تک صحف موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو تعلیمات بیان کرنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تمارا کے معنی جھگڑا اور مخالفت کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ خطاب ہر انسان کو ہے کہ سابقہ آیات اور صحف موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام میں آئی ہوئی آیات ربانی میں کوئی ذرا بھی غور و فکر کرے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور تعلیمات کے حق ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی، اور اقوام سابقہ کی ہلاکت و عذاب کے واقعات سن کر مخالفت سے باز آ جانے کا اچھا موقع ملتا ہے جو حق تعالی کی ایک نعمت ہے۔ اس کے باوجود تم اللہ تعالی کی کس کس نعمت میں جھگڑا اور خلاف کرتے رہو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، ھذا کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی طرف ہے کہ یہ بھی پچھلے رسولوں اور پچھلی کتابوں کی طرح اللہ تعالی کی طرف سے ایک نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں جو صراط مستقیم اور دین و دنیا کی فلاح پر مشتمل ہدایات لے کر آئے ہیں۔
اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ ازفت الآزفۃ لیس لها من دون اللہ کاشفہ۔ ازفہ بمعنی قرب کے آتا ہے، ازفہ بمعنی قربہ آتا ہے، معنی یہ ہے کہ قریب آنے والی چیز قریب آ پہنچی، جس کو خدا تعالی کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ مراد اس سے قیامت ہے۔ اس کا قریب آ پہنچنا پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل آخر میں قیامت کے قریب ہے۔ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون۔ هذا الحديث سے مراد قرآن کریم ہے۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ قرآن کریم جیسا کلام الہی جو خود ایک معجزہ ہے تمہارے سامنے آ چکا، کیا اس پر بھی تم تعجب کرتے ہو اور بطور استہزاء کے ہنستے ہو اور اپنی معصیت عمل میں کوتاہی پر روتے نہیں؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ سمود کے لغوی معنی غفلت و بے فکری کے ہیں، سامدون بمعنی غافلون ہے، اور ایک معنی سمود کے گانے بجانے کے بھی آتے ہیں، وہ بھی اس جگہ مراد ہو سکتے ہیں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ پچھلی آیات میں یعنی پچھلی آیات جو غور کرنے والے انسان کو عبرت و معزت کا سبق دیتی ہیں، اس کا مقتضا یہ ہے کہ تم سب اللہ کے سامنے خشوع و تواضع کے ساتھ جھکو اور سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نجم کی اس آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب مسلمانوں اور مشرکوں نے اور تمام جن و انس نے سجدہ کیا۔ اور بخاری و مسلم ہی کی دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور اس میں سجدہ تلاوت ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب حاضرین مجلس مومنین و مشرکین نے سجدہ کیا، بجز ایک قریشی بوڑھے کے جس نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں نے اس شخص کو حالت کفر میں مقتول پڑا ہوا دیکھا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مسلمانوں کو تو سجدہ کرنا تھا ہی، جو مشرکین اس وقت حاضر تھے اللہ تعالی نے ان پر بھی کچھ ایسی حالت غالب کر دی کہ سب سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ گو اس وقت ان کا سجدہ بوجہ کفر کے کچھ ثواب نہ رکھتا تھا، مگر وہ بھی اپنا ایک اثر یہ چھوڑ گیا کہ بعد میں ان سب کو اسلام و ایمان کی توفیق ہو گئی۔ صرف ایک آدمی کفر پر مرا جس نے سجدے سے گریز کیا تھا۔ اور صحیحین کی ایک حدیث میں جو حضرت زید بن ثابت کی روایت سے ہے یہ مذکور ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پوری پڑھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سجدہ واجب یا لازم نہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باوضو نہ ہو یا کوئی دوسرا عذر سجدہ کرنے سے مانع ہو۔ ایسی حالت میں فوری سجدہ کرنا ضروری نہیں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ تمت سورة النجم بعونه وحمده سبحانه وتعالى ليلة الجمعة لغرة ربيع الثاني في أسبوع بحري، ويتلوه تفسير سورة القمر إن شاء الله تعالى وهو ولي التوفيق۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔